وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. محترم حاضرین و ناظرین، العقیدۃ الواسطیہ کا درس ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں. سابقہ درس میں ہم نے اس معنی کو واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بغیر کسی تحریف کے، بنا کسی تعطیل کے، بنا کسی کیفیت کے اور بنا کسی مثال کے، مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا گیا تھا تحریف کیا ہے، تعطیل کیا ہے، تکییف کیا ہے، تمثیل کیا ہے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے ترقم تراز ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو جن باتوں سے متصف کیا ہے اسے مانا جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تعارف کروایا اللہ کا ویسے اس پر ایمان رکھا جائے. اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں نکالا جائے گا، اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ہم نے عرش کے متعلق آپ کے سامنے مثال پیش کی. اس کے بعد سبب ذکر کرتے ہیں شیخ الاسلام، کیوں اللہ کو اس کی صفات پر ویسے ہی مانا جائے، کیوں کسی اور کے کلام پر اعتماد نہ کیا جائے. اس لیے نہ کیا جائے فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفْسِهِ، یا پھر فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، کیونکہ اللہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. یہ سبب ہے، اللہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. لہٰذا اللہ نے اپنا تعارف جیسے کروایا ہم کو ویسے ہی ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنی ذات کے تعلق سے جو کہا اس سے بہتر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنی ذات کا جیسے تعارف پیش کیا اس سے عمدہ اور کچھ تعارف نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا، کوئی دوسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ویسے کما حقہ وہ مقام دے؟ نہیں دے سکتا. تو جب اللہ نے قرآن کریم میں جتنا خود کو بیان کیا ہے، اللہ خوب اپنے بارے میں جانتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی جانتا ہے. اس وجہ سے ہمیں دوسرا معنی ذکر نہیں کرنا چاہیے اللہ کی ذات کو لے کے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام کہتے ہیں وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، اور اس لیے بھی ہم کو دوسرے معنی نہیں تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا دانشور ہو، لیکن اس کے کلام میں کہیں نہ کہیں جھوٹ ہو سکتا ہے، ممکن، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق سے جھوٹ کا صدور ممکن ہے، لیکن اللہ سے جھوٹ ممکن نہیں. تو کہا کہ احسن حدیثا، اس وجہ سے قرآن کریم میں ذکر کیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو کہا کہ جب سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی، اور جب وہ خود اپنی ذات کے بارے میں کچھ ذکر کرے تو
تو ہم کو ویسے ہی ماننا چاہیے، دوسرا مفہوم نکالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ سچے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو کہا کہ ایسے سچے جن کی سچائی کی تصدیق ہوئی ہو، ان کی بات کو مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایک عام شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی باتوں میں بہت سی گڑبڑی ہو، لیکن نبی و رسول کا جو کلام ہوتا ہے وہ وزندار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ اپنے معاملات میں اپنی صاف گوئی میں بڑے پختہ رہتے ہیں، ان کی امانت داری، سچائی سارے زمانے کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ان کہی ہوئی باتوں سے متصف کرنا جو قرآن میں آئی ہے، یا پھر حدیثوں میں جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا ہے، اس کو بھی ماننا، کیونکہ نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، کیونکہ دوسرے لوگ الگ الگ اپنی طرف سے باتیں کر سکتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ، اسی لیے اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ سبحانہ کا معنی ہوتا ہے منزہ، پاک، مبرہ، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، اس کی ذات میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی اللہ کی ذات میں نہیں، کوئی نقص اللہ کی ذات میں نہیں۔ تو کہا سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، رب العزت، عزت والا رب، عما یصفون، ان تمام باتوں سے پاک ہے جن باتوں سے یہ مشرکین، یہ کفار اللہ کو متصف کرتے ہیں۔ بہت سی جھوٹی باتیں، غلط باتیں مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بیوی ثابت کرنا، یہ جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے والد کو ثابت کرنا کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہو، تو یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مشرکین کی باتوں سے اللہ پاک۔ یا اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ کے لیے رشتہ داریاں ثابت کرنا، قرابت داریاں ثابت کرنا، جیسا کہ بعض مشرکین یہ کہتے تھے فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب والی بات انہوں نے کہی، ایک نقص والی بات کہی، جبکہ اللہ احد، اللہ تو اکیلا، کہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس طرح سے۔ تو کہا کہ ان تمام باتوں سے جو مشرکین متصف کرتے ہیں، جو مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے گھر کا مفہوم ہے، اللہ ان تمام باتوں سے پاک و صاف۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اس کے بعد کہا وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں پر جو رسولوں پر سلامتی بھیجی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا تعارف کرانے میں، جیسے ابھی ذکر کیا گیا، اللہ کا تعارف کرانے میں سب سے زیادہ سچے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ رسولوں پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ عام طور سے جب ہمارے نبی کا ذکر آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ درود کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس جملے میں آپ دیکھیں صلاۃ کا لفظ بھی موجود ہے
اور سلام کا لفظ بھی موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں لفظ آ رہے ہیں، صلاۃ بھی آ رہا ہے اور سلام بھی آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں آدم، تو جب کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، تو وہاں پر صرف اور صرف سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کے لیے صلاۃ اور سلام دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے وہاں پر صلاۃ اور سلام دونوں کا لفظ استعمال کیا، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی آیا اور سلام بھی آیا۔ یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کا جہاں پہ ذکر آیا تو وہاں پر اللہ نے مجموعی طور پر سب کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تو یہاں پہ صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بات واضح ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک علمی نکتہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں شیخ الاسلام، فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، اللہ نے اپنے آپ کو ان تمام عیوب سے پاک کر دیا، اپنی پاکی کو ذکر کیا جو غلط الزام اور بہتان تراشیاں رسول کے مخالف اللہ پر لگاتے تھے۔ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر سلامتی بھیجی، مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ، کیونکہ اس لیے سلامتی بھیجی کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سلامت ہوتے ہیں۔ کس اعتبار سے سلامت ہوتے ہیں؟ جھوٹ سے سلامت ہوتے ہیں، دروغ گوئی سے سلامت ہوتے ہیں، کذب بیانی سے سلامت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے نبی اور رسولوں پر سلام بھیجا۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جن باتوں سے متصف کیا ان میں مثبت صفات بھی ہے اور منفی صفات بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے بہت سی مثبت صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اور بہت سی منفی صفات سے اپنے آپ کو اللہ نے پاک کیا ہے۔ مثبت صفات کیا ہوں گی؟ جیسے اب یہ کہا جائے کہ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مثبت ہوا۔ اللہ تعالیٰ انصاف پرور ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو اب اس کو اگر آپ منفی لیں گے، منفی، تو اس کے اپوزٹ میں کیا آئے گا؟ عادل کے مقابل میں ظالم، تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ عادل اللہ کی مثبت صفت ہے، اور ظالم ہونے کی نفی یہ بھی صفت ہے، لیکن اس صفت کا انکار کیا گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے جب عدل کی بات ہو تو ظلم کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف خیر کے صفات سے متصف ہے، شر والی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑی جائے گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر جو صفات ہیں، جیسے مثال کے طور پر بندوں کے لیے بعض صفات کا ہونا یہ بندوں کے لیے کمال ہے، اور ان صفات کا اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ اللہ کے لیے نقص ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ بندے کو اولاد نہ ہونا، ہو سکتا ہے کہ یہ بندے کے لیے کمی ہو، لیکن اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا اور تنہا، جبکہ انبیاء وہ بھی انسان تھے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے اولاد کے،
تو بڑے سے بڑے نبی بھی اولاد نہ ہو تو وہ اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتے تھے. تو ہم بندوں کے لیے اولاد کا نہ ہونا کمی ہے، جبکہ اللہ کے لیے اولاد کا نہ ہونا کمال. یہ اللہ تعالیٰ کی اونچی صفت ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثبت صفات کو بھی ذکر کیا، اور جو منفی صفات پائی جاتی ہے ان منفی صفات کا انکار کیا. جیسے اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. بندے کو نیند نہ آئے تو یہ بندے کے لیے پریشانی ہے، بندے کے لیے عیب ہے، نیند نہیں آ رہی ہے اس کو. لیکن اللہ کو نیند نہیں آتی ہے تو یہ اللہ کا کمال ہے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ مثبت صفات اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، جو منفی صفات ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبرہ اور پاک ہے. اور اسی طریقے سے منفی صفات آپ پڑھیں گے اگر سورہ اخلاص تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی منفی صفات کا رد کیا ہے. کہا قل هو اللہ احد. تو جب کہا جائے کہ اللہ ایک ہے تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ ایک ہے تو ہر طرح کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو. اب کوئی اس میں شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ. جبکہ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اکیلے اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتے. اس وجہ سے عربی میں ایک محاورہ ہے، الانسان مدنی بالطبع. انسان فطرتاً جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس کا محتاج ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، کسی سے لین دین نہیں کروں گا، کہیں جاؤں گا نہیں، کہیں آؤں گا نہیں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی کا محتاج نہیں ہے. قل هو اللہ احد. تو یہ اللہ کے لیے مثبت صفت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے بندے کے حق میں مثبت ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے منفی ہوگی کہ اللہ کسی کا محتاج ہو. پھر اس کے بعد کہا اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. بے نیازی سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس کی کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ. نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس سے کیا اللہ کو جو ہے فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی بینیفٹ ہے؟ اس طرح اگر کوئی سوچتا ہے تو غلط بات ہے. اللہ تو بے نیاز. بندے سارے کے سارے پارسا ہو جائیں، نیک ہو جائیں تو کیا اللہ کو فائدہ تھوڑی ہونے والا ہے؟ یا سب اگر برے ہو جائیں تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے. پھر اس کے بعد کہا لم یلد ولم یولد. وہی جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مثبت صفات. کبھی بھی شر اور منفی صفت سے اللہ تعالیٰ کو مبرہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے. ہمیشہ خیر کی نسبت ہوگی اللہ کی طرف. یہاں تک کہ اپنے جملوں میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے. لیکن اگر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تو نے میرا نقصان کرا دیا. غلط بات. یہاں پر آپ اب یہ شر والی بات ہوگی. یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ قدر اللہ ما شاء. میرے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. تو یہ ہوتا ہے صحیح عقیدہ اللہ کے تعلق سے. انشاءاللہ بقیہ باتیں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.